بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، حسن اللہ یاری صاحب نے اہل سنت والجماعت کی نسبت سے ایک بات کی کہ سنیوں نے دین صحابہ کرام سے لیا ہے، اہل بیت سے نہیں لیا۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حسن اللہ یاری صاحب نے جو یہ بات کی ہے، کیا یہ بات علمی بات ہے یا غیر علمی بات ہے؟ ارے میرے بھائی، دین رسول اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور دین نہ صحابی کا ہے نہ اہل بیت کا ہے۔ دین وقت کے نبی کا ہوتا ہے، وقت کے رسول کا ہوتا ہے، اسی کی نسبت سے دین کو حاصل کیا جاتا ہے، دین کو سمجھا جاتا ہے۔ صحابی سے دین لینے سے کیا مراد ہے؟ دین حضور کا دیا ہوا ہے، اور ہم نے بھی دین حضور سے لیا ہے، شیعہ نے بھی دین حضور سے لیا ہے۔ یہ بات ہی غیر علمی ہے کہ شیعوں نے دین اہل بیت سے لیا ہے اور سنیوں نے دین صحابہ سے لیا ہے۔ براہ راست تو دین نبی پر اتارا گیا ہے۔ صحابہ و اہل بیت نے وہ دین حضور سے لے کر اپنے اجماع اور تواتر سے آگے امت کو ٹرانسفر کیا ہے، جسے ہم علم کا بہت بڑا سورس کہتے ہیں، تواتر۔ آپ اصول کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا کیا اہتمام کیا۔ یہی اجماع اور تواتر ہے کہ آپ نے تمام تر حقائق بالکل واضح کر دیے، اور صحابہ کو دین کی بنیادی باتیں، اہل بیت کو دین کی بنیادی باتیں، وہ ہدایت جس کی بنیاد پر خدا نے آخرت میں مجھ سے آپ سے سوال کرنا ہے، آقا علیہ السلام نے وہ ساری باتیں اس امت کو بتائی ہیں، یعنی صحابہ کرام کو، اہل البیت کو۔ پھر صحابہ و اہل بیت کے تواتر سے، اجماع سے، نسل در نسل، طبقہ تر طبقہ وہی باتیں مسلمانوں میں موجود ہیں۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے اس دین پر جو بغیر کسی ابہام کے آقا علیہ السلام کے اجماع اور تواتر سے مسلمانوں میں موجود ہے، یعنی صحابہ و اہل بیت کے اجماع اور تواتر سے۔ اب آئیے اس بات کی طرف، یہ ہے تو بنیادی دین۔ تو حسن اللہ یاری صاحب نے کیا کہا کہ اہل سنت نے دین صحابہ سے لیا ہے، ہم نے اہل بیت سے لیا ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ میں وضاحت کر چکا ہوں۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سنیوں نے اہل بیت سے روایات نہیں لی، صحابہ سے روایات لی ہیں۔ میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں، روایتوں میں کوئی دین بیان نہیں ہوا۔ اگر ہم نے اہل بیت سے مرویات نہیں لی تو کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام سے لے لی تو کیا ہو گیا؟ ہم نے مولا علی سے روایتیں لی ہیں، امام باقر سے بھی مرویات ہیں، سیدنا زین العابدین سے بھی مرویات ہیں، لیکن آپ کے مقابلے میں تعداد میں وہ تھوڑی ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان مرویات میں کوئی نیا دین بیان ہو گیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے، جو سنت میں نہیں ہے، یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، وہ کیا کوئی نیا دین بتا دیا ہے؟ دین تو وہی ہے جو حضور نے ہم کو دے دیا ہے۔ صدیوں سے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر تو صحابہ کرام نے یہ بتایا ہو کہ بھائی ظہر کی 5 رکھتے ہیں اور سنی 5 رکھتے پڑھتے ہوں صرف اس لیے کہ صحابہ نے کہا ہے، پھر تو آپ کہیں کہ ہم نے دین صحابہ سے لیا۔ اور آپ کے یہاں اہل بیت سے مرویات ہوں، جی رمضان کے روزے نہیں رکھنے، ذوالحج کے روزے رکھنے ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ نے دین اہل بیت سے لیا ہے۔ ارے بھائی، دین صحابہ کرام سے لیا ہے، کوئی نئی بات بتائے نا اہل بیت سے منسوب یا صحابہ سے منسوب، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو دین حضور نے ہم کو دیا ہے اسی کی شرح و وضاحت ہے جو ان روایتوں میں بیان ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر بہت بڑا منہج کا اختلاف ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی، کہ ان روایات سے دین اخذ کیسے کرنا ہے۔ امت کا بہت بڑا طبقہ قرآن کی روشنی میں ان روایتوں کو قبول کرتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی ایسے ہی ہے، احناف کے ہاں بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کی روشنی میں ہم ہر روایت کا جائزہ لیں گے کہ قرآن وہ قول رسول ہے جو قطعی الثبوت ہے، اور یہ مرویات ظنی الثبوت ہیں۔ بے شک حضور کا قول ہے، لیکن جن ذرائع سے ہمیں قرآن ملا ہے ان ذرائع سے یہ روایات نہیں ملی۔ تو حسن اللہ یاری صاحب، ان روایتوں میں کوئی دین بیان نہیں ہوا۔ بتائیں کیا دین بیان ہوا ہے؟
کیا صحابہ کرام نے ظہر کی 5 رکعتیں بتا دی ہیں؟ رمضان کے کیا 36 روزے بتا دیے ہیں؟ وہی چیزیں بیان کی ہیں جو حضور نے ہمیں بتائی ہیں۔ اہل بیت نے وہی کچھ ہمیں بتایا ہے جو حضور نے بتایا ہے۔ یا آپ اپنی مرویات سے کوئی نئی بات بتا دیں کہ اہل البیت نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، اس پر ایک نئی بات کر لیں گے۔ دین ہمیں حضور نے دیا ہے، صحابہ کرام نے صرف ٹرانسفر کیا ہے۔ اپنی طرف سے صحابہ نے کون سی ایسی بات کر دی ہے؟